الصادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے بڑے ہی مبارک سلسلے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی مبارک ناموں پر مشتمل اس سلسلے کے اندر ہم حاضر ہیں. یہ وہ پیارا سلسلہ ہے کہ جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام بھی سنتے ہیں، اور ان ناموں سے متعلق جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر مدنی پھول تحریر کیے ہیں وہ بھی ہم اس سلسلے کے اندر سنتے ہیں. اپنے پچھلے دو سلسلوں کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد اور نام احمد اور تیسرے نام احید، جس کو بعض علماء احید بھی پڑھتے ہیں اور بعض اس کو احاد بھی پڑھتے ہیں، ان تینوں کے حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر گفتگو کی تھی، مدنی پھول بھی حاصل کیے تھے. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مبارک نام بھی سنیں گے جو علماء نے ذکر کیے ہیں، اور اس حوالے سے جو باتیں جو مدنی پھول علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کے اندر ہم سننے کی کوشش کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اتقا ذکر کیا ہے، الاتقا. یہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حافظ ابن دحیہ نے ذکر کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الریاض الانیقہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقیٌ سے نکلا ہے، یعنی تقوی سے نکلا ہے، اور اتقا یہ جو صرف ہے اس کے اعتبار سے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا متقی پرہیزگار، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، بہت زیادہ نیک کام کرنے والا، برائیوں سے بہت زیادہ بچنے والا. یہ اس نام کے معنی ہے اتقا کے. اس سلسلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک تو ہم مختلف سن چکے ہیں اور سنیں گے بھی، اور آج بھی سن رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نام کے ساتھ یہ نام رکھنے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. بعض نام وہ ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض نام وہ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام نے خود اپنے وہ نام ذکر نہیں کیے، بعد کے علماء نے حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ کے مبارک اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے مبارک اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے ان ناموں کو اخذ کیا ہے. ان ناموں کے اندر مدح پائی جاتی ہے، ثنا پائی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی تعریف پائی جاتی ہے، لیکن ہر ایک کو اس طرح کے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب اتقا کا جو مطلب ہے وہ ہے بہت بڑا متقی اور پرہیزگار. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو بھی درست کہتے ہیں، اور پھر دوسرا آپ علیہ السلام نے خود اپنا یہ نام ذکر نہیں کیا. البتہ بعض حدیثیں جو ہم آگے ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اسی سے علماء کرام نے حضور علیہ السلام کا یہ نام مبارک ذکر کیا ہے. تو بہرحال دوسرے کو اس طرح کا نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام اس طرح رکھ لے یا اپنا نام اس طرح رکھ لے، نہیں.
بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاص نام ہے کہ یہ نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الاتقا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے ایک حدیث پاک جو مسلم شریف کی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، یعنی تم یہ بات جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا اور سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہوں۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا، یعنی خاص وجہ سے لوگوں کے سامنے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو یہ جو الاتقا کا نام حضور علیہ الصلوۃ کو دیا گیا ہے وہ ان احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر دیا گیا ہے۔ اتقا یہ تقوی سے نکلا ہے۔ تقوی کے علماء نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کے مختلف معنی آئے ہیں۔ تقوی بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز سے بچنا، یعنی رکاوٹ جو بن جاتی ہے اس رکاوٹ کو تقوی کہا جاتا ہے۔ ایک چیز دوسری چیز کے لیے درمیان میں حجاب بن جائے، حاجز بن جائے، رکاوٹ بن جائے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ علماء نے تقوی کے 3 درجے بیان کیے ہیں کہ تقوی کے 3 مرتبے ہیں، 3 درجے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ شرک سے بچنا، اور یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ جب بندہ شرک و کفر سے بچتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس کا ایمان سلامت رہتا ہے اور وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ جو تقوی ہے یعنی جو ایمان ہے یہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے۔ یہ ہے تقوی کا پہلا درجہ، یعنی سب سے تیسرے نمبر کا درجہ جو ہے یہ وہ تقوی ہے کہ جو بندے کو ایمان حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ جو بھی ایمان سلامت لے کر دنیا سے لے گیا وہ ایمان اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے سے وہ آڑ بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے ایسا مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں رہے گا، بالآخر اس کا ایمان اس کو جنت کے اندر یہ داخل کر دے گا۔ دوسرا مرتبہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کہ پرہیزگاری اختیار کرنا، جن باتوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، جن چیزوں سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان سے بچنا، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اس درجے کی وجہ سے اگر بندہ اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایسا بندہ جو ہے وہ مطلقاً جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا، جہنم میں داخل ہونے سے یہ تقوی اس کو بچا لے گا اور فوری وہ جنت کے اندر بندہ داخل ہو جائے گا۔ تو تقوی کا دوسرا درجہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے خیال کو نہ آنے دینا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رہے، یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا خیال نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کریں، ایسی تمام باتوں سے اپنے دل کو بچائے رکھنا، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو تقوی کے انتہائی اعلیٰ درجے پر قائم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ ایمان والے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ پر ایمان لانا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کی شرط اول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ ایمان ملا، آپ علیہ الصلوۃ کے آنے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جہنم سے بچے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت جل وعلا سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء، کہ جب تم آپس میں سخت دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی،
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ دنیا کا فائدہ ان لوگوں کو حاصل ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آور سے قبل جو اہل عرب کا حال تھا وہ سب کے سامنے ظاہر تھا کہ وہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آپ علیہ السلام کے آنے سے، آپ علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے وہ تمام مسلمان، تمام جو لوگ تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، یعنی ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد آپس میں وہ بھائی بھائی بن گئے۔ یہ ایک فائدہ حاصل ہوا حضور علیہ السلام کی آمد کا، اور دوسرا فائدہ جو موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ تقوی حضور علیہ السلام کے اعمال کا نام ہے، آپ علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلنے کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو جہنم سے بچایا ہے، آپ علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ جہنم کے لیے آڑ ہے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ تمام متقیوں سے بڑھ کر متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس کے علاوہ تقوی جو ہے اس کے مختلف معنی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی اپنی احادیث کے اندر بیان کیے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ کیا کبھی تم ایسے راستے پر چلے ہو کہ جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں؟ تو سوال کرنے والے نے کہا ہاں، ایسے راستے پر میں چلا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ پھر تم کیا کرتے ہو؟ اگر ایسا کانٹے والا راستہ ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ جب میں راستے میں کانٹا دیکھتا ہوں تو اس سے ہٹ جاتا ہوں، اس سے ہٹ کر چلتا ہوں، یا اس کو کراس کر جاتا ہوں، یا پھر میں راستہ ہی تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا ذاک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو اس راستے پر اگر تمہیں کوئی گناہ والی بات نظر آتی ہے، کوئی شبہ والی بات نظر آتی ہے کہ جو تمہیں جنت کی طرف جانے سے روکے، تو اس صورت میں تم اس سے بچ بچ کے نکلو، یعنی ان چیزوں کو اختیار نہ کرو کہ جو تمہیں راستے میں روک دیں، تمہیں نقصان پہنچائیں، بلکہ اس سے ہٹ کر چلو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ بات بھی بدرجہ اولا جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ تقوی کا ایک معنی لغت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے قلت الکلام، یعنی گفتگو کم ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ وصف بھی بدرجہ اولا پایا جاتا تھا کہ آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ مختصر ہوتی تھی، لیکن گفتگو وہ ہوتی تھی کہ ہر ایک کو سمجھ بھی آتی تھی، اور ہر ایک کے عقل کے مطابق حضور علیہ السلام گفتگو کیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال آپ قلیل الکلام تھے، گفتگو فضول نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ فضول گفتگو سے بچنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح تقوی کا ایک معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بکثرت عبادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلوں کی مغفرت فرما دی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کی عبادت کیسی ہوا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام جب عبادت فرماتے تو تورمت قدماہ، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے اندر ورم تشریف لے آتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات وہ ہے کہ جس کے طفیل، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اس کے باوجود آپ اس قدر عبادت فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہ تقوی حضور علیہ السلام کے اندر عبادت کے اعتبار سے اس قدر پایا جاتا تھا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت حضور علیہ السلام کے لیے نازل فرمائی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے بالا پوش، اے چادر اوڑے ہوئے، آپ رات میں قیام کریں مگر تھوڑا، یعنی تھوڑا آرام بھی فرما لیا کریں، تھوڑی دیر آپ قیام فرمایا کریں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خود حکم ارشاد فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر آرام فرمایا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورنہ ساری رات پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی آپ کی عبادت بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی۔ تقوی کا ایک معنی ہم نے یہ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، قطعی جنتی ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، جنت آپ کی ملک ہے، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا خوف رکھا کرتے تھے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اگر تم وہ جانتے کہ میں جو جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذابات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلال ہے، اس کے بارے میں اگر تم جانتے تو زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا دیکھتے تو آپ کا انداز یہ ہوتا تھا، آپ کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے کبھی باہر تشریف لاتے، یہ آپ پر کیفیت طاری رہتی، یہاں تک کہ وہ یا تو بادل بارش برسا کے چلا جاتا یا ویسے ہی چلا جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے کہ اخشا ان یکون کما قال اللہ تعالی لقوم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، یعنی مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادل ویسے ہی ہو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ وہ بادل کا ٹکڑا ہے کہ جو ہمیں بارش دینے کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جس کی وہ جلدی کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک قوم نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہے تو آپ ہم پر ابھی عذاب لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا ان کی طرف بھیجا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہے کہ جو ہم پر بارش برسانے آیا ہے، لیکن وہ بادل ان پر عذاب کے لیے آیا تھا، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اس بادل کے ذریعے آگ نازل کی گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ جو بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے کہیں یہ اسی قوم کی طرح نہ ہو کہ یہ ہم پر عذاب کے لیے آیا ہو۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عذاب سے مامون ہیں، محفوظ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا تھا، وہ اس طرح ڈرنا تھا۔ اسی طرح تقوی کا ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے تواضع، یعنی انکساری، تواضع کرنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، یہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات مبارک کے اندر یہ معنی بھی بدرجہ اتم پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں انتہا درجے کی عاجزی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مخلوق کے اندر سب سے افضل بندے ہونے کے باوجود آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا انداز کیا ہوتا کہ جب آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو بھی سلام کے اندر ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ہم جیسا ہو، بڑا کوئی جاتا ہے تو بچوں کو سلام کرتے وہ شرماتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ بچوں کے پاس جاتے تو ان کے پاس جا کر بھی ان کو سلام میں ابتدا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کو چھوٹے کو دعا کے لیے کہنا، یہ اس کی عاجزی ہے۔ اگر وہ واقعی اخلاص کے ساتھ کہتا ہے اپنے سے چھوٹے کو دعا کے لیے تو یہ اس کی عاجزی ہے کہ باوجود بلند مرتبہ ہونے کے وہ اپنے سے چھوٹے کو دعا کے لیے کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعا کے لیے یوں ارشاد فرمایا کہ لا تنسانا یا اخی من دعائک، اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر نہ بھولنا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عاجزی اس قدر پائی جاتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی عورت مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی روکنا چاہتی، اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتی، تو باوجود سید الخلق ہونے کے، تمام مخلوق کے سردار ہونے کے باوجود وہ عورت آپ کو روک لیتی اور آپ سے اسی وقت اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے سوال کرنا شروع کر دیتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے معنی جو ہے وہ متقی کے، تقویٰ کے، پرہیزگاری کے بیان کیے گئے ہیں، تو وہ تمام کے تمام معنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا
جو نام ایک ذکر کیا گیا ہے وہ الاتقا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں، یہ نام پچھلی کتابوں کے اندر علماء نے ذکر کیا ہے، جو اخو ماخ کہلاتا ہے، الف خا واو میم الف خا، اخو ماخ۔ اس کا یہ جو تذکرہ ہے، یہ جو صحیفے ہیں، سیت نامی صحیفے ہیں، ان کے صحیفوں کے اندر جو ہے یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، اخو ماخ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح الاسلام، یعنی جس کا اسلام بالکل درست ہے، جس کا دین بالکل درست ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام یہ آمین ذکر کیا گیا ہے، آمین، یعنی وہ شخص، وہ ہستی کہ جو امن والی ہو اور امن دینے والی ہو۔ تو یہ جو آپ کو آمین کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت امن عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے امن عطا فرمایا۔ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو افراد ہوں گے ان کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی امن عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امن کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبرانی اوسط کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یا جبریل صف لی النار، یعنی میرے لیے جو جہنم ہے اس کا نقشہ بیان کرو، اس کی صفت بیان کرو میرے سامنے۔ تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی طرف دیکھا تو وہ رو رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تب کی یا جبریل، اے جبریل آپ رو رہے ہیں، وَأَنْتَ مِنَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقام رکھتے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں، یعنی آپ کا مقام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ وَمَا لِي لَا أَبْكِي لَعَلِّي أَكُونَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ الْحَالَةِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا، یعنی میں کیوں نہ رہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر اس حال کے غیر پر ہوں کہ جس حال پر میں ابھی ہوں، یعنی ابھی تو میرا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر میرا جو مقام ہو وہ کچھ اور ہو، جیسے کہ شیطان کے ساتھ ہوا کہ اس وقت اس کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی گستاخی کی وجہ سے اس کا جو درجہ تھا وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا، وہ مردود ہو گیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، جبریل امین اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرا ابھی مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر میرا کچھ اور مقام ہو، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی رونا شروع کر دیا، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی گریہ و زاری فرمانا شروع کی، وبکا جبریل، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی روتے رہے، فما زالا جب کیانی حتی نودیا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں گریہ زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ ان دونوں کو ندا دی گئی، یا جبریل و یا محمد ان اللہ قد امنکما ان تعصیاہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اے جبریل آپ کو بھی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس بات سے امن عطا کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں، یعنی آپ دونوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، اس کی معصیت کرنے سے محفوظ ہیں، لہذا آپ کو امن ہی امن یہ حاصل ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امن کیسا حاصل ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو آمین کیوں کہتے ہیں، کہ قیامت کے دن آپ کو امن عطا کیا جائے گا، اور ایسا امن ہوگا کہ اس ہی وجہ سے، اس امن کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو امن عطا فرمائیں گے، کیونکہ اگر آپ کو خود امن نہ ہو، خود آپ کو اس کا اطمینان نہ ہو، تو دوسروں کو آپ کیسے امن دیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امن دیا گیا، سکون دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ دوسروں کو بھی امن و سکون یہ عطا فرمائیں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے اس سلسلے کو دیکھتے رہیے۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نام الاتقا، اخو ماہ اور الامین، ان کا تذکرہ سنا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں کو اور اس کی تشریح کو لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔